میں نے بہت کم عمری میں ہی اپنی کزن سے نکاح کیا تھا جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی، اور یہ نکاح میری بے حد ضد کا نتیجہ تھا۔ وہ اسکول جاتی تھی اور میں اپنی ضد پر اٹل تھا۔ میری ضد کے آگے سب کو ہی ہار ماننی پڑی۔ وہ اس وقت صرف 15 برس کی تھی جب میں نے اسے نکاح کے بندھن میں باندھ لیا تھا۔ اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وریشا میرے چچا کی بیٹی تھی۔ ہمارا 2 منزلہ مکان تھا۔ ہم اوپر کے پورشن میں رہتے تھے اور چچا نیچے کے پورشن میں۔ چچا کی بس ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام وریشا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرے والد ترکی میں کام کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا تھا۔ 3-4 ماہ بعد وہ ایک چکر پاکستان کا لگاتے۔ میں گھر میں بڑا تھا، اس لیے میرا اپنے چھوٹے بھائی اور وریشا پر بہت روب تھا، یہاں تک کہ ٹیوشن بھی میں ہی ان دونوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی اس لیے میرے سخت لہجے پر سہم جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی تھی۔ میرے سامنے وہ ہکلانے لگتی تھی، ہچکچانے لگتی تھی، اس کی زبان سے ٹھیک سے الفاظ بھی نہیں نکلتے تھے۔ وہ مجھ سے اس قدر ڈرتی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی تھی۔ میں نے اسے یوں ڈرتے اور خوف کھاتے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگنے لگا، اس لیے میں ہر وقت اسے ڈرائے رکھتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا۔ میری عمر 15 سال تھی، نئی جوانی میں قدم رکھا تھا، اس لیے جن سے مخالف سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر والد سر پر نہ تھے، اسی لیے اسکول کے اور لڑکوں کے ساتھ مل کر میں نے سگریٹ پینی شروع کر دی۔ ساتھ میں کچھ غیر اخلاقی قسم کی فلمیں بھی دیکھنے لگا، اس لیے دل اور جذبات کبھی کبھی بے قابو ہونے لگتے۔ حالانکہ عریشہ سے میں 7 سال بڑا تھا۔ میرا بھائی عریشہ کی عمر کا ہی تھا، وہ دونوں مجھ سے ٹیوشن پڑھتے تھے۔ ایک بار چھوٹے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے اکیلے ہی عریشہ کو ٹیوشن پڑھانا تھا۔ انہی دنوں رات کو میں نے ایک بار غیر اخلاقی مووی دیکھی۔ دماغ پر ابھی تک اس کا اثر باقی تھا۔ وریشا جب مجھ سے پڑھنے آئی تو اس نے نیٹ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت سی بچی تھی، بالکل مومی گڑیا لگتی تھی، اور اوپر سے وہ مجھ سے ڈرتی بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں کا خوف بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ ایسا کیوں تھا۔ بہرحال وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج اکیلی تھی۔ میں نے کہا جلدی سے اپنی کتابیں نکالو۔ اس نے اپنی کتابیں نکالی۔ اس کی نیٹ کی فراک کے بازو نہیں تھے۔ اس کے سلیو لیس شولڈرز دیکھ کر اور اس کے سفید گورے چٹے بازو دیکھ کر میرے دل کو کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ میں نے کہا وریشا اپنی کرسی میرے برابر میں رکھو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ چونکہ وہ مجھ سے ڈرتی تھی اس لیے اپنی کرسی اٹھا کر اس نے میرے پاس رکھی اور میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہوم ورک اسے بتایا اور اسے سر تا پیر دیکھنے لگا، اور جیسے جیسے میں اسے دیکھنے لگا اسے دیکھ کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بے انتہا اچھی لگنے لگی۔ دل چاہنے لگا کہ ہاتھ سے چھو کر دیکھوں۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے گورے بازو پر پھیرنی شروع کی، وہ گھبرانے لگی، بار بار اپنا بازو پیچھے کرتی۔ مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ اس کا بازو چھوتے ہوئے پتہ نہیں میرے اندر کے جذبات مجھے گستاخیوں پر اکسانے لگے۔ میں اپنے ہاتھوں کی گستاخیاں کبھی اس کی کمر پر کرنے لگتا، کبھی اس کے بازو پر۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ رونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ سبق کیوں نہیں یاد کر رہی؟ رک کیوں گئی ہو؟ کہنے لگی عمیر بھائی مجھ سے دور رہیں، مجھ سے بہت دور رہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کہنے لگی آپ کا چھونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی کا فوراً سے احساس ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں نے اس کو نہیں چھوا، اسے جلدی سے ہوم ورک کروا کے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور سگریٹ کی ڈبیاں نکال کر سگریٹ پینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں وریشا جیسے بس چکی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا، پھر باہر کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ میں کافی دن پھر وریشا سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکا۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ وہ میری چچا زاد ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی بھی ہے، کم عمر بھی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ میں زیادہ سمجھدار نہیں تھا، نئے جذبات بدلے تھے، اسی لیے کبھی کبھی بے خودی سی چاہنے لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں جن کا میں عادی ہونے لگا تھا، اور دوسری چیز سگریٹ تھی۔ میں اب اپنے کمرے میں اکیلا رہتا تھا
اور جب سے سگریٹ پینی شروع کی تھی میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا تھا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ 10ویں جماعت کا جب ایگزام پاس کیا تو میرے کافی اچھے نمبر آئے کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ان دنوں میرے والد بھی ترکی سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے موٹر سائیکل لینے کی فرمائش کی۔ میرے بابا نے مجھے موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ پھر تو میری آوارہ گردیاں بھی بڑھنے لگیں۔ کبھی کبھی میں اپنے چھوٹے بھائی اور وریشا کو بھی ساتھ لے جاتا، آئس کریم کھلا کر لے آتا، لیکن بہرحال میرا رویہ ویسا ہی تھا۔ وریشا کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کے خوف کو دیکھ کر میں بار بار اس پر روب جماتا رہتا تھا۔ ایک بار میں شام کو کرکٹ کھیل کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ہاتھ میں میری سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر پکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا کمرہ بند کیا اور تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی، میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو سیدھا کیا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر لے لیا اور اسے اتنے غصے سے دیکھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ میرا لہجہ بلند ہوا۔ اس کی تو جیسے جان نکل گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ کہنے لگی، عمیر بھائی، میں نے کہا یہ ہکلانا چھوڑو اور سیدھا سیدھا بتاؤ کرنے کیا آئی تھیں؟ یہاں میرے کمرے میں کیوں آئی تھیں؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی، تائی اماں نے کہا تھا ذرا چادر سیدھی کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہاں سگریٹ پڑی ہے۔ اصل میں اپنے چچا کو سپورٹ کرتا تھا، والد یہاں تھے نہیں، اس لیے چچا میری اور چھوٹے بھائی کی ایکٹیویٹیز پر بڑی نظر رکھتے تھے۔ ان کے سامنے میں بالکل انسان کا بچہ بن کے رہتا تھا۔ کبھی سگریٹ پیتا بھی تو اس کے بعد تیز خوشبو والی چند کوئی چیزیں کھا لیتا تاکہ میرے منہ سے سگریٹ کی بو نہ آئے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر وریشا کے منہ سے چچا کے سامنے کچھ نکل گیا تو میری شامت پکی ہے، وہ میرے بابا کو بتا دیں گے اور مجھ پر سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری زبان سے یہ بات نکلی نا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، کسی کے بھی سامنے تم نے کچھ بھی کہا نا، تو اماں کے سامنے یا چچا کے سامنے یا چچی کے سامنے، تو وریشا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ خوف کے مارے کپ کپانے لگی۔ میرے غصے کو دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی، اب وہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ وقت کچھ آگے بڑھا۔ ایک بار تایا ابا بڑے غصے سے میرے کمرے میں رات کے 12 بجے آئے۔ میں اس وقت سگریٹ پیتے ہوئے ایک غیر اخلاقی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک نوجوان جاپانی لڑکا ایک جاپانی لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا تھا، اسے ہراساں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے لڑکیوں کے اندر خوف بڑا اچھا لگتا تھا، میں نہیں جانتا، لیکن خاص کر لڑکی ڈری سہمی ہوئی مجھے اپنی طرف بہت جلدی مائل کرتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، چچا بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں سگریٹ تھا، موبائل تھا۔ چچا کو اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ موبائل بند کرتا، چچا میرے پاس پہنچ گئے، میرے ہاتھ سے سگریٹ چھینی، میرا موبائل پکڑ کر دیکھنے لگے۔ میری تو گویا جان نکل گئی۔ میری والدہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئیں، کہنے لگی، منور کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے تو میری ماں کی کوئی بات سنی ہی نہیں، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگے، بھائی صاحب یہاں نہیں ہے تو تم یہ کام کرو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں سگریٹ پیتے ہوئے؟ میری جان نکلی تھی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ پھر انہوں نے موبائل پکڑ کر میری والدہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہنے لگے، بھابھی آپ کیوں بچوں پر توجہ نہیں دیتی؟ یہ دیکھیں، یہ کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ ویڈیو جب میری والدہ نے میرے موبائل پر دیکھی تو وہ آنکھیں جھکا گئیں، موبائل بند کیا اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ چچا نے 2-4 تھپڑ لگاتار میرے منہ پر مارے۔ شور کی آواز سن کر چچی بھی اوپر آ گئیں، چھوٹا بھائی بھی آ گیا، بس وریشا نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی نے میری شکایت لگائی ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ 10 سال کی ہو چکی تھی اور میں 17 سال کا تھا، 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور اس عمر میں لڑکے اپنی ہی اڑان میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کے روب میں نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بادشاہت ہے اور اپنی بادشاہت کرنا اچھا بھی لگتا ہے۔ میں اپنے چچا سے تھپڑ کھاتا رہا۔ وہ تھپڑ مجھے اپنے منہ پر کم اور اپنے اندر کہیں زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کہا کہ آئندہ نہ تو ایسی ویڈیوز دیکھوں گا نہ ہی سگریٹ پیوں گا۔
چچا کا غصہ کچھ کم ہوا تو میری والدہ کے پاس آ کر کہنے لگے، بھابھی آپ اسے رات کو موبائل نہیں دیں گی۔ میری ماں کو تو جیسے موقع مل گیا، میں جب بھی موبائل اٹھاتا میری ماں میرے پاس آ جاتی، دیکھنے لگتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے باہر جانے پر بھی کچھ دیر پابندی لگی رہی۔ مجھے وریشا پر بڑا غصہ آتا تھا، کافی دن سے وہ ٹیوشن پڑھنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بھائی زید سے کہا کہ جاؤ جا کر وریشا کو بلا کے لاؤ، پڑھنا نہیں ہے اس نے۔ اصل میں مجھے وریشا سے چچا کا بدلہ لینا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ سب کچھ وریشا نے انہیں بتایا ہوگا۔ اکلوتی بیٹی تھی ماں باپ کی، ان کی لاڈلی بھی تھی، کوئی بات ان سے چھپاتی نہیں تھی۔ میرا بھائی اسے بلانے گیا لیکن وہ پڑھنے نہیں آئی۔ مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ ایک بار میری والدہ کہنے لگیں کہ میں تمہاری چچی کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ زید بھی ساتھ ہی تیار ہو گیا۔ گھر میں اب صرف وریشا تھی یا میں تھا۔ چچا اپنے کام پر گئے تھے۔ چچی مجھ سے کہنے لگی کہ وریشا سو رہی ہے ورنہ میں اسے بھی بازار لے جاتی۔ تم ایسا کرو، اپنا پورشن بند کر کے نیچے ہی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جائیں، بے فکر ہو جائیں۔ مجھے تو جیسے موقع کی تلاش تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ بازار کے لیے گئے، میں نے نیچے کا دروازہ بند کیا اور وریشا کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وریشا سو رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دیکھا تو کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ سوئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے اندر کے جذبات مجھے گستاخی پر اکسانے لگے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر آنے والی لڑیوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کرنے لگا، اس کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے اندر کچھ کھونے سا لگا۔ ایک دم ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کر گھبرا کر فوراً سے اٹھی۔ میں بھی کچھ ہوش میں آیا تھا۔ کہنے لگی، عمیر بھائی آپ؟ مجھے دوبارہ سے اپنے چچا کے تھپڑ یاد آئے۔ میں نے کہا تم نے چچا کو بتایا تھا نا کہ میں نے سگریٹ پی تھی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ کہنے لگی نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، میرے چچا کو خواب نہیں آیا تھا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے چچا نے مجھے بہت مارا اور آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی، بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہونے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور دوبارہ سے اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے کہا گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، چچی اور امی بازار گئی ہیں، زید بھی ان کے ساتھ بازار گیا ہے، تو آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس اسے دیکھتا رہوں، اس کے خوف سے ہز اٹھاتا رہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس دن امی ابو باتیں کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا کسی لڑکے کے ساتھ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں میرے بھائی، میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، پلیز مجھے کچھ مت کہنا۔ میں نے کہا جھوٹے بہانے مت بناؤ، یاد رکھنا میں اپنا بہت برا بدلہ لوں گا تم سے، ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ جو تھپڑ میرے منہ پر مارے ہیں نا چچا نے، یہ تمہاری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اب بھی جب کبھی اسے دیکھتا تو اسے غصے سے گھورنے لگتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں چچا کے تھپڑ بھی بھول گیا۔ اس سے ہوا یہ تھا کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی تھی اور موبائل میری اماں ویسے ہی مجھے رات کو نہیں دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری عادت چھٹ گئی اور میں اس بات کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ پھر بڑا بھی ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کی تو میرے والد نے مجھے ترکی بلا لیا۔ کہنے لگے کہ باقی کی تعلیم یہاں پر مکمل کرو اور یہیں پر تمہاری جاب بھی لگوا دوں گا۔ میرے ابا اس وقت پاکستان آئے تھے۔ ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس وقت وریشا کی عمر 15 سال تھی، 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میں نے کہا بابا میں ترکی اسی صورت میں جاؤں گا جب آپ میرا نکاح وریشا سے کریں گے۔ میری بات سن کر میرے والد کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تمہارا ابھی سے ہی شادی کرنے کا ارادہ ہے، نہ تمہاری شادی کی عمر ہے نہ وریشا کی شادی کی عمر ہے، جب تم دونوں بڑے ہو جاؤ گے تو پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ میں نے کہا مجھے شادی وریشا سے ہی کرنی ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ وریشا مجھے بھی بہت پسند ہے اور پھر غیروں میں شادی کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر کی بچی کو بہو بنائے، لیکن ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں نے کہا میں کون سا رخصتی کی ضد کر رہا ہوں، صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے صرف نکاح کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ترکی جاؤں گا تو 5 سال سے پہلے واپس نہیں لوٹ پاؤں گا۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط رشتہ ہمارے درمیان قائم ہو جائے. یہ نہ ہو کہ چچا بعد میں اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دیں. میری یہ بات سن کر میرے والدین کہنے لگے کہ ہم منصور سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے پوچھنا نہیں ہے, آپ نے انہیں اس بات پر راضی کرنا ہے. اور پھر یہی ہوا. چچی تو ویسے ہی مجھے بہت پسند کرتی تھیں اور صرف نکاح پر کسی کو بھی زیادہ اعتراض نہیں ہوا سوائے وریشا کے. وہ بار بار اپنی والدہ سے یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے عمیر بھائی سے ڈر لگتا ہے, میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی. لیکن میرا سامنے ایک بہت بڑا برائٹ فیوچر تھا جس پر میرے چچا چچی کی بھی نظر تھی, اس لیے انہوں نے وریشا کو بچی سمجھ کر اس کی بات کو اہمیت نہیں دی. میرا نکاح اس سے ہو چکا تھا. کچھ ہی دنوں میں ترکی بھی چلا گیا. اب نہ تو میرے وہ جذبات رہے, نہ ہی میں لڑکپن کی عمر میں تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک میچیورٹی آ چکی تھی. ان 5 سالوں کے دوران جب بھی میں نے زید سے کہا کہ وہ میری وریشا سے بات کروائے تو وہ کہہ دیتا تھا کہ وہ نہیں کرتی آپ سے بات, صاف منع کر دیتی ہے. 1 سال ہو گیا تھا میں نے اسے نہیں دیکھا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ ویڈیو کال پر مجھ سے بات کرے, لیکن وہ تو میرا نام سن کر ہی گھبرانے لگتی تھی. ایک بار میں نے گھر کے نمبر پر PTCL پر فون کیا. فون وریشا نے اٹھایا. شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کال کی ہے, ورنہ شاید کبھی نہ اٹھاتی. اس کی آواز سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی. کہنے لگی کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا تم نہیں جانتی میں کون بول رہا ہوں. اس نے مجھے پہچانا نہیں. کہنے لگی پتہ نہیں آپ کون بول رہے ہیں. میں نے کہا یہاں آ کر تمہیں بڑے اچھے طریقے سے بتاؤں گا کہ میں کون بول رہا ہوں. میرے لہجے کو سن کر شاید وہ پہچان گئی. فوراً سے فون بند ہو گیا. میں کہتا رہ گیا کہ وریشا فون بند مت کرنا, مجھے تم سے بات کرنی ہے. لیکن اس نے فون بند کر دیا تھا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے فوراً سے زید کو فون کیا. میں نے کہا ابھی کہ ابھی وریشا کے پاس جاؤ اور اسے یہ فون پکڑاؤ. اسے کہو کہ بھائی بہت غصے میں ہے, اگر تم نے بات نہیں کی تو وہ واپس پاکستان آ جائیں گے. میری بات سن کر زید ہنسنے لگا. فون لے کر وریشا کے کمرے میں چلا گیا. فون ہولڈ پر تھا. زید نے جا کر فون وریشا کے ہاتھ میں پکڑایا. کہنے لگا بھائی بہت غصے میں ہے وریشا, ان سے بات کر لو ورنہ وہ پاکستان لوٹ آئیں گے. یہ سن کر وہ کہنے لگی کیا مصیبت ہے تمہیں زید, مجھے نہیں کرنی بات. کہنے لگا فون ہولڈ پر ہے, تمہاری ساری آوازیں جا رہی ہیں, جلدی سے بات کرو نا, یہ نہ ہو وہ فون سے ہی باہر آ جائیں اور تمہارا گلا دبا دیں. یہ کہہ کر شاید زید کمرے سے جا چکا تھا, کیونکہ کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی. پھر ایک کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی. ہیلو. میں نے کہا فون کیوں بند کر کے بھاگ گئی تھیں؟ کہنے لگی وہ بھاگی نہیں تھی, وہ کھانا بنا رہی تھی, اس لیے کچن میں جانا تھا. وہ بے حد خوف زدہ تھی, وہی ڈرا سہما لہجہ. میں نے کہا کالج میں کون سے سبجیکٹ لیے ہیں تم نے؟ کہنے لگی وہی جو آپ نے کہا تھا, میڈیکل. میں نے کہا ویری گڈ. پھر میں اس سے پڑھائی کے بارے میں کچھ پوچھنے لگا. میں چاہتا تھا وہ مجھ سے باتیں کیا کرے, لیکن وہ بس اسی بات کا جواب دے رہی تھی جو میں پوچھ رہا تھا. میں نے کہا بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ کہنے لگی ٹائم نہیں ملتا, وہ پڑھائی بہت ٹف ہے. پھر اس نے فون بند کر دیا. میں نے کئی بار کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا. زید کہنے لگا کہ بھائی وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ خدا کے لیے آپ اپنا غصے والا انداز بدل لیں, آپ کا نام سن کر اس کا رنگ اڑنے لگتا ہے. ان 5 سالوں میں بمشکل 2 بار ہی اس نے مجھ سے بات کی تھی. میری آواز سن کر وہ فون رکھ دیتی, اور ان 5 سالوں میں نے اسے بے انتہا چاہا تھا. مجھے لگتا تھا جیسے یہ 5 سال 5 صدیوں کی طرح گزرے ہیں. جب میں 5 سال بعد واپس لوٹا تو وہ 20 سال کی ہو چکی تھی, MBBS کر رہی تھی. ابھی بھی کچھ سال باقی تھے, لیکن اسے دیکھ کر میرا صبر جواب دے گیا. اس قدر حسین ہو گئی تھی, میرے لیے تو نظر ہٹانا مشکل ہو چکا تھا. لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں وہی خوف, وہی ڈر تھا. مجھے دیکھتے ہی فوراً سے بھاگ جاتی تھی, چھپ جاتی تھی, اور میرا جی چاہتا تھا اسے اپنے سامنے بٹھا کر جی بھر کر دیکھوں. ترکی میں نے بہت سارا خوب سارا پیسہ کمایا تھا, اور اب میرے والد بھی تھک چکے تھے پردیسی کاٹ کے. اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ اب یہیں پر ہم پاکستان میں اپنی فیکٹری بنائیں گے اور یہیں پر کام کریں گے. میں اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا کہ جلد سے جلد یہاں پر میرا کاروبار سیٹ ہو جائے اور میں جلدی سے رخصتی مانگ لوں. 1 مہینہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی.
فیکٹری کو مینج کرنے میں مجھے بہت وقت لگ جاتا تھا، پورا دن کام کرتا رہتا تھا۔ اب تو زید اور میرے والد بھی میرے ساتھ لگ جاتے تھے۔ بہت جلد میں نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا، لیکن رات کو مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ میں نے دروازے کی ڈور بیل بجائی تو دروازہ وریشا نے کھولا۔ کہہ رہی تھی آ رہی ہوں زید، صبر نہیں ہے تمہیں؟ میں حیران ہوا کہ کیا زید بھی گھر سے باہر تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ فوراً سے واپس پلٹنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی سوری، میں سمجھی تھی زید ہے۔ میں نے کہا زید گھر سے باہر ہے؟ کہنے لگی ہاں، وہ مجھ سے کہہ کے گیا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، دروازہ تم کھولنا ورنہ چچا کو خبر نہ ہو اور نہ ہی بابا کو۔ میں نے کہا اچھا۔ ابھی تک اس کا بازو میرے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے عمیر بھائی۔ اس کے منہ سے بھائی سن کر میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا، پل میں وہ میرے پہلو میں آئی۔ میں نے کہا بھائی کسے کہا ہے تم نے؟ میرے اس قدر غصے پر آنے پر اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے۔ میں نے کہا میں تمہارا بھائی نہیں لگتا، تم جانتی ہو میں کیا لگتا ہوں۔ جب سے آیا تھا چھپ چھپ کے رہتی تھی، آج میرے ہاتھ لگی تھی اس لیے سوچ رہا تھا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا۔ کہنے لگی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ میں کیا لگتا ہوں تمہارا۔ میں اس کی زبان سے اپنا نام سننا چاہتا تھا، ایسے رشتے کا حوالہ جاننا چاہتا تھا۔ کہنے لگی چھوڑیں مجھے پلیز۔ میں نے کہا جب تک یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عین اسی وقت زید اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ وہاں پر داخل ہوا۔ مجھے اور وریشا کو دیکھ کر شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ زید کو دیکھ کر میں نے وریشا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے اندر بھاگ گئی۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا۔ کہنے لگا واہ بھائی واہ، آپ نے تو رخصتی کی زحمت بھی نہیں کی، رومانس بھی شروع کر دیا۔ میں نے کہا خاک رومانس کرنا ہے، وہ تو تمہارے لیے دروازہ کھولنے آئی تھی تو سامنے میں کھڑا تھا۔ میرا پتہ ہوتا کہ میں آیا ہوں تو دروازہ ہی نہ کھولتی، مجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتی ہے۔ کہنے لگا دوستی لگانا سیکھیں بھائی اس سے، بہت ڈرتی ہے آپ سے۔ میں نے کہا وہ موقع دے تو نہ، کیسے لگاؤں دوستی؟ کہنے لگا مجھے دیکھ لیں، میں نے کبھی اس کو ڈانٹا نہیں ہے، ہمیشہ آرام سے بات کرتا ہوں، بالکل دوستوں کی طرح۔ وہ مجھ سے اپنی ہر بات کہہ دیتی ہے، کر بھی لیتی ہے، مجھ سے لڑ بھی لیتی ہے۔ میں نے کہا تمہارا اور حساب ہے، تم دونوں ہم عمر ہو، رشتے کی نوعیت بھی الگ ہے، وہ تمہیں یا تو بھائی سمجھے گی یا دیور۔ کہنے لگا یہ بات بھی صحیح ہے، چلیں پھر رخصتی تک صبر سے کام لیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے صبر کا جو پھل ملا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت جلدی دن رات ایک کر کے فیکٹری کو اور اس کے نظام کو مینیج کیا تھا۔ جیسے ہی فیکٹری مکمل طور پر سیٹ ہو گئی، کام شروع ہو گیا، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ چچا سے رخصتی کی بات کریں۔ میری والدہ بھی کہنے لگی کہ ہاں اب تو میرا بیٹا سیٹل کر چکا ہے اپنے آپ کو، اب تو رخصتی کر لینی چاہیے۔ لیکن چچا سے جب بات کی تو وہ کہنے لگے کہ وریشا ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے، کہتی ہے کہ پہلے MBBS کمپلیٹ کر لوں۔ میری والدہ نے جب مجھے یہ بتایا تو میں نے کہا کہ اسے پڑھائی سے کس نے روکا ہے، وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ وریشا کو اعتراض ہے تو وہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر کر لو۔ لیکن وریشا نے سب کے سامنے آ کر یہ کہا کہ وہ ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ مجھے یہ سن کر یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے انکار کیوں کیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ اصل میں وہ اکلوتی بیٹی ہے، منور بھی تھوڑا رخصتی کو تاخیر سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ کون سا کوئی دور جا رہی ہے، چند سیڑھیوں کا ہی تو فاصلہ ہے، جب چاہے اوپر جائیں جب چاہے نیچے آئے۔ اماں یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی انکار کی۔ میری والدہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی پتہ نہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وریشا اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ جب سے تم نکاح کر کے گئے ہو وہ کبھی اوپر ہی نہیں آتی، کبھی میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو بھاگنے کے بہانے سوچتی ہے، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ رشتہ ہونے سے مزید تعلقات بہتر ہو جائیں گے، حالانکہ نجمہ اور منور کا رویہ ویسا ہی ہے لیکن وریشا کا نہیں ہے۔ پھر کہنے لگیں کہ اگر وریشا نے منع کیا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ منور اس کی بات کو ٹالے، وہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے
اور وہ بے تحاشا چاہتا ہے اسے، اس لیے جب تک وریشا نہیں چاہے گی وہ رخصتی نہیں دے گا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، اسی نہج پر سوچنے لگا۔ میں نے اپنے نمبر سے وریشا کو کال کی لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں نے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کال اٹھاؤ۔ میسج بھی سین نہیں ہوا اور اس نے کال بھی نہیں اٹھائی۔ میں زید کے کمرے میں گیا، وہ سو رہا تھا۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور وریشا کو کال کی۔ دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا، کہنے لگی زید کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے یاد کرنا ہے، ایک تو تم پریشان بہت کرتے ہو مجھے۔ میں نے کہا رخصتی سے کیوں انکار کیا ہے تم نے؟ میری بات سن کر اسے جیسے سانپ سونگھ گیا، میرا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا۔ میں نے کہا وریشا فون بند مت کرنا، میری بات کا جواب دو۔ میری بات سن کر اسے چپ سی لگ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، میں نے کہا کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ آگے سے اس کی سسکیوں کی آواز شروع ہو گئی، کہنے لگی میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، خدا کے لیے یہ نکاح کا رشتہ مجھ سے ختم کر دیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، سٹوری کیسی لگی یہ بھی بتایا کریں۔ جن جن کپلز کے نام یوز ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے نام پلیز مت بھیجا کریں، اور سب کے نام صرف پاکیزہ پر نہیں بلکہ ہمارے دوسرے چینلز پر بھی لکھے جا رہے ہیں، ہمارے باقی چینلز کو بھی رسپانس دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔